بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ سورہ النمل کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتوار ہے، 19 شعبان المعظم 1436 ہجری، 7 جون سن 2015 ہے، اور آج کے معزز مہمان جناب محترم پروفیسر نعیم مسعود صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بڑھنا چاہیں گے آج کے نوابق ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کی نوابق کی لیڈ سٹوری اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے حوالے سے ہے۔ بجٹ سے ریلیٹڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بجٹ کی آڑ میں چیزیں مہنگی نہیں کرنے دیں گے۔ سیاستدان چارٹر آف اکانومی کے لیے آگے آئیں، امیروں پر ٹیکس لگائے، غریب پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حکومتی اقدامات سے 25 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ بجلی اور گلگت بلتستان کے لیے گندم پر سبسڈی ختم کی نہ کی، اور کشکول پر یقین رکھتے ہیں، اپنے ہی وسائل سے سیکورٹی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ کشکول توڑنے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ گھی، دودھ اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ نام صارفین کے لیے موبائل فون مہنگے ہوں گے۔ دفاعی بجٹ متعلقہ اداروں کی مشاورت سے بنایا گیا۔ میڈیا ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، اور یہ بھی کہا گیا وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے کہ یہ بجٹ غریب دوست ہے اور کشکول پر یقین نہیں رکھتے، کشکول توڑیں گے۔ اس طرح کے اظہار خیال حکومت میں آنے سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پروفیسر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ واقعی یہ بجٹ آپ سمجھتے ہیں کہ غریب دوست ہے؟ دیکھیں احتشام الرحمن، بات یہ ہوتی ہے کہ 1990 سے میں بھی اور اس کے لگ بھگ آپ بھی بجٹ دیکھتے آ رہے ہیں۔ بجٹ ہمیشہ ہی کڑوا کسیلا، زیادہ تر کھٹا اور بہت کم میٹھا ہوتا ہے۔ اب اگر اسحاق ڈار صاحب کی بات کریں تو محترم اسحاق ڈار صاحب کی تو یقیناً پوری کوشش ہوگی کہ وزیر اعظم کی جاگرسائی نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے وزیر اعظم کے سمدھی بھی ہیں، بالکل صحیح، تو ان سے زیادہ سنسیئر دوست بھی ہیں، اور ہمیشہ ان سے زیادہ خزانہ بھی سنسیئر ہوتے ہیں۔ کون ہوگا؟ تجربہ بھی ڈھیر ہے۔ اب یہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ آئیں سیاستدان اور چارٹر آف اکانومی بنائیں، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا۔ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس نے آپ کی کمزوریوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس پہ کمنٹری کرنی ہوتی ہے۔ آپ بھی 100% درست نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں ہوتی کہ ان کی بات بھی 100% درست ہو۔ آپ سیاستدانوں کو چارٹر آف اکانومی کے لیے بلا رہے ہیں، بھئی آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں، آپ کے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے، آپ غریب پرور بجٹ بنائیں۔ اچھا، جہاں تک آپ نے کہا ہے یہ بجٹ غریب پرور ہے کہ نہیں ہے، آپ نے انالیسس کیا ہوگا، آپ نے ڈیپلی اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا۔ دیکھیں مجھے جو جن 2-3 چیزوں پہ افسوس ہوا وہ یہ کہ ان لوگوں نے تنخواہیں اس طرح نہیں بڑھائی۔ زرداری صاحب جیسے بھی تھے آپ کو یاد آتے ہوں گے، مشرف صاحب جیسے بھی تھے آپ کو یاد آتے ہوں گے کہ وہ اس معاملے میں بڑے بولڈ تھے۔ سیکٹریوں کی تنخواہیں بڑھا دی انہوں نے، اور 100% وہ پرسنل جو سیکرٹریز ہیں ان کی بڑھا دی۔ بات یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھنے سے بھی مجبوریاں ختم نہیں ہوتی اور مہنگائیاں ختم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس بجٹ کو میں غریب پرور تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا مجھے کہنے کی احتشام ضرور اجازت دیں کہ یہ سو ہے۔ اچھا، نہ بہت برا ہے نہ بہت اچھا ہے، ٹھیک، جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا ہی ہے۔ لیکن دو باتیں بڑھیا ہیں۔ غریبوں کے لیے بھی اس میں کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور عمرہ کو بھی مراد دی گئی ہیں، بزنس کمیونٹی یہ کو تو بھی بات ہی چھوڑ دینا جی کہ غریبوں کے لیے کبھی کوئی، اچھا غریبوں کے لیے کوئی چیز بجٹ میں ہو تو غریبی ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک، امیر تر ہوتا ہے یہاں ہر بجٹ میں، اور غریب تر وہ ہوتا کہہ ہے۔ رہے سبسڈی ہم نے ختم نہیں کی ہے، بجلی پر بھی ختم نہیں کی ہے، گندم پر بھی ختم نہیں کی ہے، کشکول پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ کشکول تو یہ ہمیشہ ہی توڑ دیتے ہیں نا، کیونکہ نیا خریدنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اس سے بڑا لے آتے ہیں، بڑا لے آتے ہیں، ایڈوانس لے آتے ہیں، کوئی ایسا پارٹ لاتے ہیں جو جاذب نظر ہو، جو تھوڑا سا خوش نما ہو، کہ خیر ڈالنے والے کو بھی مزہ آئے۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور خیر ڈالنے والے نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خوش ہیں، بجٹ بڑا ٹھیک بنایا آپ لوگ۔ جب IMF یا ورلڈ بینک کہہ دے
کہ فلاں ولد فلاں ملک کا بجٹ بڑا اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر بیٹھا جو ہول سیل کر رہا ہے، اور وہ ہول سیل چاہے سود میں کر رہا ہے چاہے وہ امداد میں کر رہا ہے، ظاہر ہے ہول سیل والا بینیفٹس بھی ہول سیل میں لیا کرتا ہے۔ بالکل، وہ خبر بھی ہے IMF کے حوالے سے، اور خبر کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ مرغی کا گوشت، ٹیشو پیپرز بھی مہنگے ہوں گے۔ IMF اور عالمی بینک نے بجٹ کو حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے قانون میں اہم تبدیلیاں، پولٹری فیڈ اور مینوفیکچرنگ پر 5% کے حساب سے ٹیکس عائد، لینڈ ڈیولپرز پر 2.5% ٹیکس لگا دیا گیا۔ سگریٹ کی قیمت میں اضافہ 5 جون سے لاگو ہوگا، اور دودھ سے تیار ہونے والے 9 پیکڈ آئٹمز پر ٹیکس۔ پاکستان نے IMF سے طے شدہ معاملات کے مطابق کارکردگی دکھائی ہے۔ عالمی اداروں کے نمائندے کی وزیر خزانہ سے رابطہ کر کے خوب تعریف تھپی ابھی دی انہیں، اور تھپکی بھی دی اور شاباشی بھی دی ہے وزیر خزانہ کو۔ دیکھیں میں جو ایک بات احتشام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی تو میں نے عرض کر دی نا کہ ہول سیل پہ بیٹھا تو پھر پرچون والے کی زیادہ کرے گا، وہ کوئی آہو بکا تو نہیں کرے گا جب اس کے مطلب کا ہوگا، وہ تو پھر تعریف ہی کرے گا نا۔ عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک کا المیہ یہ ہے، یا تھرڈ ورلڈ کا المیہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے بجٹ جو عام طور پہ جون میں آتا ہے، ابھی صوبائی حکومتوں کا بھی آئے گا، لیکن بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی بجلی مہنگی ہوتی رہتی ہے، منی بجٹ آتا ہے، آپ کا پیٹرول، منی بجٹ بھی ایک اور چیز ہے۔ اچھا، آپ کا ہر ماہ تو منی بجٹ نہیں نا آتا، وہ تو ایک دفعہ آئے گا، وہ کہیں گے جی چلے یہ ہڑتالیں ہوئی ہیں، یہ چیز ٹھیک کر دیں، یہ کھینچ لیں، یہ دے دیں۔ تو آپ جب ہر ماہ آپ کا پیٹرول بڑھنا ہے، جب ہر ماہ آپ کی بجلی بڑھنی ہے، آئے یا نہ آئے، ابھی قیمت تو بڑھنی پرائم منسٹر پاکستان فرما رہے تھے کہ ہم نے کم کی ہے بجلی۔ اچھا، اب اس سے بجٹ کا کیا ہوگا؟ لیکن کل پرسوں عمران خان ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، کبھی کبھی کوئی ان کی بات مجھے بھی پسند آ جاتی ہے اور سمجھ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر تو یہ سیاست میں کمپنی کی مشہوری ہوتی ہے نا، فوٹو سیشن ہے، پریس کانفرنسز ہے، لیکن کبھی کبھی وہ پتے کی بات آپ کی طرح آپ تو زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، صحیح، اس میں کروڑوں اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی ٹیکس دیتا ہے نہ کوئی ٹیکس لیتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ جب وہ رجسٹری ہونی ہوتی ہے یا انتقال چڑھنے ہوتے ہیں جائیداد کے، تو اس میں دیکھیں اس میں قیمتیں کم لکھوا لی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ایک بندے نے 2 کروڑ کا ایک پلاٹ لے کے رکھ دیا ہوا ہے، وہ 2 کروڑ روپیہ اس کے پاس تو ہے نا، چاہے وہاں پہ فیکٹری نہیں ہے، وہاں پہ فصل بھی نہیں ہے، اس کا ٹیکس کوئی نہیں دیتا، صحیح، وہ کسی میں نہیں آتا، اور وہ سرمایہ بڑھتا رہتا ہے، پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ پھر آپ کے جو جناب جاگیردار ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے، ان کی کپاس بھی بڑی ہوتی ہے، گنا بھی بڑا ہوتا ہے، اور پوری ریاستوں کے مالک ہیں، کئی ایکڑ، کئی 100 ایکڑ، کئی مربع ان کی زمین ہے، لیکن وہ ان کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے آپ کی اکنامکس، وہ الٹے فائدے لیتے ہیں، اور ان پر توجہ بھی نہیں دی جاتی، یا وہ پریشرائز اتنا کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، سبسیڈیز کا کھاد پہ ہو، ٹیوب ویل پہ ہو، یا زرعی ادویہ پہ ہو، فائدہ وہ لے جاتے ہیں، 5-6 ایکڑ والا یا 10 ایکڑ والا کیا فائدہ لے گا؟ میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں احتشام، کہ یہ جو مزدور اور کسان ہوتا ہے، کسان وہ ہے جو جس کی 10 ایکڑ سے کم زمین ہے آلموسٹ، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، گجرانوالا کی زمین اور ہے، لیا کی اور ہوگی، تھر کی اور ہوگی، جیکب آباد کی اور ہوگی، سبی کی اور ہوگی، پشاور کی اور ہوگی، جی۔ تو اب کسان اور مزدور پستا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں آپ نے ایک لالی پاپ دیا کہ کم از کم تنخواہ جو ہے، یا کم از کم جو ماہانہ آپ کسی کو پیسے دیں گے تنخواہ کی شکل میں، تو وہ 13,000 روپیہ ہوگا، ہاؤز پاسبل، وہ دیا ہی نہیں جاتا، گزشتہ سال 12 سال کیا تھا، وہ فیکٹریز میں نہیں دیا جا رہا ہے، اداروں کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اس پہ ایک عرض کر دوں، دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں، بجٹ بے جان ہو لیکن آپ کی ٹیم، آپ کی تفویض کار، آپ کی حکومت، آپ کی گڈ گورننس اگر جاندار ہو، سب اوکے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر بجٹ جو ہے وہ جاندار ہو اور آپ کی ٹیم ٹھیک نہ ہو، تو وہ جاندار بجٹ بھی بے جان ہوا کرتا ہے۔ صحیح، آپ کا اشارہ حکومتی وزراء کی طرف بھی ہے اور اداروں کی طرف بھی ہے۔ میرا اشارہ ہر اس بندے کی طرف ہے جس کو پتا ہے کہ نئی حکومت فلاں کی آ رہی ہے، فلاں سورج چڑھ رہا ہے، میں اس کی پوجا کروں، اس پارٹی میں چلا جاؤں کیونکہ میری اتنی ملیں ہیں، اب مجھے پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے، اب مجھے کاف لیگ سوٹ کرتی ہے، اب مجھے دوبارہ نون لیگ سوٹ کرتی ہے، اب مجھے تحریک انصاف سوٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں
ان سے کوئی تو ڈریسز ہو گئے نا، جب دل چاہا یہ ڈریس پہن لیا، جب دل چاہا سوٹ پہن لیا، جب دل چاہا آپ نے ویسٹ کوٹ پہن لی. ہاں ایک چہرے پہ کئی چہرے سجائے ہوئے ہیں لوگوں نے، یعنی ایک سیاسی چہرہ کہ ہم خدمت کریں گے، ایک دہشت گردانہ چہرہ اس چہرے کے پیچھے ہے جو اکنامیکل دہشت گردی، جو اکنامیکل ٹیررزم کر رہا ہے. اس نے کچھ بھی نہیں دینا اور شو کرنا ہے کہ میرے پاس تو جناب میں نے تو قرضے لیے ہوئے ہیں، میری بیوی کا یہ مال ہے، یہ میرے بچوں. ارے تیری بیوی کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ چلیں اس کا سسرال بھی چیک کروا لیں. یہ ایف بی آر کیا کر رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں. آپ نے اگر چھوٹا سا ادارہ، چھوٹی سی انڈسٹری بنائی ہے، آپ کو یہ ایل ڈی اے نہیں چھوڑے گا. بالکل ٹھیک. آپ کو ایف بی آر والے نہیں چھوڑیں گے. چھاپوں پہ چھاپے پڑیں گے. ان کی طرف تو اجازت لے کے انہوں نے جانا نا، اگر جانا بھی ہے. اکثر جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو تنگ کرتی رہتی ہے ایف بی آر، اور ان کو ہراساں بھی کرتی ہے، ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، ان سے پھر اپنی جیب بھرائی جاتی ہے، لیکن بڑے مگرمچھوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ تو دور کی طرف، ان کو تو دیکھتے بھی بڑے ادب کے ساتھ ہیں کہ کہیں دیکھنے میں بھی تھوڑی سی آنکھ ٹیڑھی نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو جائے، ورنہ وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. وہ تو ڈائریکٹ وزیر خزانہ کے پاس چلے جائیں گے نا، اسحاق ڈار کا ڈائریکٹ نمبر ان کے پاس ہے. اور ان کی جوتیاں اٹھانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں یہ لوگ. تو جوتے کھانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں ان کے، صرف اٹھانے میں نہیں. تو اس غریب پرور بجٹ کے لیے صرف یہ جو اعداد و شمار کا دھندا ہے، بلکہ اسے لوگ تو گورکھ دھندا کہتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ پوسٹ بجٹ ابھی دیکھیے گا، رمضان آ رہا ہے نا مڈ جون میں، تو اس وقت آپ کا آٹے دلیے کا بھاؤ کا کیا ہوگا. لیکن ابھی اسحاق ڈار صاحب نے واضح طور پر انڈیکیشن دیا، اشارہ دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کی آڑ میں چیزیں مہنگی نہیں کرنے دیں گے، اور گھی، دودھ اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، نہ ہی عام صارفین کے لیے موبائل فون مہنگے ہوں گے. دیکھیں جو اشارے کر رہے ہیں نا اسحاق ڈار، یہ اشارے تو ہم بڑی دیر سے، میں نے عرض کیا نا 1990 سے میں بجٹ کو کلوزلی دیکھ رہا ہوں. ان اشاروں سے گزارا نہیں ہوتا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں بجٹ کی آڑ میں ایسا مافیا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو رمضان شریف کی بھی طاق میں ہوتا ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، اور اس میں پھر ہم نے چیزیں مہنگی کرنی ہیں، اس پہ ہم نے منافع کمانا ہے، اور غیر ضروری منافع کمانا ہے، ناجائز منافع خوری کرنی ہے. ایسا مافیا بیٹھا نہیں ہوتا. ایسا مافیا علاقے کے ایم پی ایز نے، علاقے کے گنڈوں نے، شہر کے مالکان نے، سیاستدانوں کے کلاکاروں، فنکاروں اور اداکاروں نے بٹھایا ہوتا ہے، کہیں بیٹھا نہیں ہوتا. اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ لاہور میں ہم بیٹھے، یا بڑے رمضان بازار بھی لگیں گے آپ کو اور مجھے، ہو سکتا ہے آٹا دلیا سستا بھی ملے، لیکن کیا ساری دنیا لاہور آ گئی ہے، یا ساری دنیا فیصل آباد اور گجرانوالہ کے جو وہ سستے بازار ہے وہاں پہ آئیں گے؟ شہر لوگوں سے بہت دور ہے. دیکھیں انصاف یا صحت یا ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملتی ہے، سہولتیں وہ ہوتی ہے جو آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز 100 روپے کی چیز خریدنے کے لیے 50 روپے کا رکشہ کروانا پڑ جائے تو یہ آپ کو کیا بینیفٹ ملا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ حکومت اس پہ سیاست بھی کرے گی، اشتہار بھی چھپیں گے کروڑوں کے کہ جی رمضان بازار، فلاں جگہ سے آٹا لیں، فلاں جگہ سے چینی لیں. میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اس وقت میاں شہباز اور میاں نواز شریف کی اپنی محنت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ جا رہی ہے. صحیح، بہت ہی اعلیٰ جا رہی ہے ماضی کی نسبت آپ دیکھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس پھر بھی کوئی ٹیم ہے، میاں شہباز شریف کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. شہباز شریف صاحب میاں صاحب کی ٹیم کا ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں، وہ ایک الگ دیکھیں، اس وقت تو تفویضے کا آ رہا ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ پاکستان، یہ ایک تو میرے منہ سے وزیر اعلیٰ پاکستان ہی نکلتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. ان کے پاس احسن اقبال ہے، ان کے پاس سائرہ افضل تارڑ ہے، ان کے پاس بلیغ الرحمان ہے، ان کے پاس اسحاق ڈار ہے. اچھی ٹیم ہے. خواجہ آصف بھی ہیں. خواجہ آصف کبھی کبھی کام خراب کر دیتے ہیں، وہ اچانک ویلن بن جاتے ہیں. وہ اور عابد شیر اچانک ویلن بن جاتے ہیں. اب ذرا آپ پنجاب میں آئیے، ابھی پنجاب کا بھی بجٹ آئے گا. میاں شہباز شریف کے پاس بہت بڑے ایک ان کے ساتھی ہیں، میں تو اس ٹیم کو برادران، شجاع الرحمان صاحب نہیں، وہ شریف آدمی ہے، رانا مشہود صاحب، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تو آگئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ بھی. اور اس کے علاوہ جناب ان کے پاس ایک وہ سعد رفیق کے چھوٹے بھائی ہیں. کبھی سعد رفیق کو بڑی مشکل سے ایم پی اے کا ٹکٹ ملتا تھا، وہ کاف لیگ بنی، اور یہ اب انہیں بھی ملتا ہے. ان کی بیگم بھی ایم پی اے. یہ سلمان رفیق صاحب بھی مشیر ہیں جو وزیری کے مزے لیتے ہیں. پڑھے لکھے قابل آدمی ہے یار، ہم اس کی قابلیت کو کیا کریں؟ ہم نے ٹیوشن پڑھا. مجھے ایک بات بتائے، آپ کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے پڑوس میں،
تو سلمان رفیق قابل آدمی آ کے اسے ٹیوشن پڑھاتا ہے؟ تمہیں ایسپرین کی نہیں ہے، تمہیں ٹیوشن کی سلمان رفیق صاحب کے پاس تھوڑی جائے گی، لیکن انہوں نے تو اقدامات کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں اقدامات؟ بہتر کرنی ہے. جائیں آج ہی سلمان رفیق سے جا کے پوچھیں پلیز کہ فارمیسی کونسل کا پنجاب کا دفتر کہاں ہے، ڈرگ اتھارٹی کو کتنی دفعہ ملے ہو، ڈی جی ہیلتھ سے کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کتنے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا رورل ہیلتھ یونٹ ہے یا جو تحصیل ہیلتھ یونٹ ہے یا ایون جو ڈی ایچ کیو ہیں، اس میں کتنوں میں ڈاکٹر ہیں، کتنے بیڈ وہاں ہیں، اینستھیزیا کہاں ہے، نیورو سرجری کہاں ہو رہی ہے، ڈائلسس کی مشینیں کہاں ہیں. اگر ان کے پاس فائل میں بھی رپورٹ ہو جائے تو ہم کل پروگرام کر لیتے ہیں. ڈاکٹرز کے مسائل تو انہوں نے حل کیے، نرسوں کے مسائل بھی حل کیے، جب نرسیں سڑکوں پر آئی، ڈاکٹر سڑکوں پر آئے، ینگ ڈاکٹر سے انہوں نے مسائل تو کم از کم حل کیے. ہاں میرا خیال ہے کہ آپ مسائل کا حل اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کو کہتے ہیں. مسائل اس طرح نہیں، مسائل یہ ان سے نون لیگ سے ڈاکٹروں کے تو حل ہوئے ہی نہیں. اچھا کیوں نہیں ہوئے؟ مجھے بتائیں، میں مریضوں کے مسائل کے حل کی بات کر رہا ہوں، آپ ڈاکٹروں کے مسائل. مریض کہاں پہ آئیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں آپ کو احتشام ایک بات کرتا ہوں، آپ ایک سیکٹری کو فون کریں، انہیں کہیں نہیں میں نے آپ کو جو ہے نا کال پہ لینا ہے، بیپر پہ لینا ہے، وہ اگر دڑلے کا ہوا تو آپ کو کہے گا جی آپ نے مجھے بلیک میل کرنا ہے. پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار بلیک میل تو وہ کرتے ہیں جو سیٹوں پہ پڑے ہیں، ہم تو آگاہی دیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ خود احتسابی اور باہمی احتساب کریں. اس کے کسی شریکے کے سیکٹری کی آپ بات تعریفی کریں، وہ بڑا خوش ہوگا، آپ کو کہے گا آپ ہیرو ہیں قوم کے. صحیح. آپ اس کی مخالف پارٹی کی جو ہے اس کی تھوڑے اس پہ تنقید کریں، وہ لیکن خود وہ جواب دہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے جتنے اتھارٹیٹیو ہیں. پوچھ کے پھر آپ کو جواب دوں گا. لیکن پنجاب کے اندر سرکاری اسپتالوں کی حالت زار پر بھی آج ذکر ہو جائے. سرکاری بجٹ آیا، صحت پر کتنا خرچ کیا گیا، اس پر بھی آپ کا انالیسس چاہوں گا. پھر صوبائی بجٹ آنے والا ہے، اسپتالوں کی حالت زار آپ کے سامنے ہے. آپ جا کے دیکھیں وہاں پر مریض نیچے پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اگر کسی کی سفارش ہے، اگر کسی بڑے ڈاکٹر سے آپ کی جان پہچان ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو بیڈ بھی مل جائے گا. ورنہ ایک بیڈ پر 4-4 5-5 لوگ ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ 40-50 ارب روپے اور منصوبوں پر خرچ کیے جاتے ہیں؟ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو فوکس کرنا چاہیے. میں احتشام بہت بڑا ناقد تھا پرویز لائی کا. میں نے زندگی میں کبھی نہ اسے ووٹ دیا تھا، نہ کبھی سوچا تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے، اب یہ نہ کہیے گا کہ صرف آنکھیں ہی گناہگار ہوتی ہیں، یہ کان بھی گناہگار ہو جایا کرتے ہیں. ان گناہگار کانوں سے خود سنا ہے اور ان آنکھوں سے خود دیکھا کہ ہاسپٹلز میں، آپ کے میو ہاسپٹل میں 5 روپے میں آپریشن کروا کے 8 دن بعد بندے فارغ ہو جاتے تھے. میں نے دیکھا ہے، میں نے سروسز میں دیکھا ہے، میں نے گنگا رام میں دیکھا ہے کہ اعلان ہوتا تھا جن لواحقین کو کھانا نہیں ملا وہ فلاں کاؤنٹر سے لے لیں. وہ بھی تو ایک دور تھا. میں بالکل نہیں کہتا مثالی تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں تھا. سرکاری اسپتالوں میں آج بھی وی وی آئی پی لوگ اگر جائیں تو وہ ان کو اے سی رومز مل جاتے ہیں. لیکن اگر عام جو غریب بندہ ہے، جو کسی مزدور کا بچہ ہے یا مزدور ہے یا اس کی بیگم ہے، اس کے گھر والے ہیں، ان کو تو پنکھا بھی نصیب نہیں ہے. اور وہاں پر جس قدر حبس ہوتا ہے، جس طرح گھٹن ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو ہم یہاں پہ اس فورم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سرکاری اسپتالوں کے خود دورے شروع کریں. میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہی بات چلی تھی وہی کہ میاں نواز شریف کے پاس اچھی ٹیم ہے، میاں شہباز شریف بیچارے کیپٹن اننگ کھیلتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ بڑی دیر سے سوائے پرویز لائی کے دور کی ہمیشہ ان کے پاس حکومت رہی. جب اوپر اپوزیشن میں تھے احسن، سائرہ افضل تارڑ وغیرہ، بلیغ اور یہ سارے، تو یہ اس وقت بھی حکومت میں تھے. تو یہ جو رانا ثناء اللہ ہے، رانا مشہود ہے، سلمان رفیق ہے، یہ ان کے کرنل شجاع ہیں، یہ سب متکبر ہو چکے ہیں. رونیت اور فرعونیت ان میں آ چکی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کپتان اننگ کھیلتا ہے، وہ بیٹ کیری کرتا ہے، وہ وکٹیں بھی لیتا ہے، وہ ہمیں الیکشن جتا دیتا ہے، لہٰذا ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. اگر وقت سے، زرداری سے، ماضی سے، مشرف سے کسی نے سیکھا ہے تو وہ میاں نواز شریف اور اس کی ٹیم ہے، یا وہ میاں شہباز شریف خود ہے. ان کی ٹیم نے خود نہیں سیکھا. شجاع خان زادہ صاحب نے داخلہ امور کے حوالے سے تو کافی ان کی گرفت بھی ہے، کافی ایکٹیولی کام کیا. بھی زمبابوے کی جو ٹیم آئی تھی ان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، ان کی جو خدمات ہیں انہوں نے کافی ایکٹیولی سیکورٹی پلان بنایا، میٹنگز کی اور خود جائزہ بھی لیتے رہے. اب بڑے خوش ہیں. قانون ٹھیک ہو گیا، اس سے قانون ٹھیک نہیں ہوا لیکن کم از کم ایک ایفرٹس دکھائی تو دے رہی ہے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن جو اچھے کام کی طرف بھی میں ویسے بہت ناقد ہوں ان کا بیوروکریسی کا بھی، لیکن اس میں کریڈٹ دیں ڈی آئی جی کو، اس میں کریڈٹ دیں آئی جی پنجاب کو، اس میں کریڈٹ دیں کمشنر عبداللہ سنبل کو، اس میں کریڈٹ دیں جو ڈی سی او لاہور ہیں کیپٹن فلاں پتہ نہیں میرے ذہن سے نام نکل گیا، اس کو. یہ سارا کام یہی تو معاملہ ہے. میں اب یہ سمجھاؤں، میں کوئی 10 سال بعد یہ سمجھاؤں کہ آخر میاں شہباز شریف بیوروکریسی پہ
اتنا تکیہ کیوں کرتے ہیں, اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کے اپنے سارے برادران یوسف ہوں گے تو پھر کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو آپ ڈھونڈیں گے. اس کی مجھے سمجھ اب آئی ہے کہ میں پہلے کہتا تھا یار یہ عبداللہ سنبل ٹھیک نہیں ہے, یہ جناب حسن فواد ٹھیک نہیں ہے, یہ چودھری اسلم اچھا بیوروکریٹ نہیں ہے, یہ فلاں اچھا بیوروکریٹ نہیں ہے. لیکن اب پتا چلا کہ بہت بڑے دل والے ہیں, یہ بڑے اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں ہمارے وہ ان سب کو جتواتے بھی ہیں. یار آپ دیکھیں بڑے ایماندار لوگ حیران ہوں گے کہ رانا مشہود کی خاطر توازے الیکشن کمپین میں انڈوں اور ٹماٹروں سے ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ ناشتے میں تھے یا لنچ میں تھے یا ڈنر میں تھے, لیکن جیتے اور منسٹر بنے. صرف رانا صاحب کا نام نہ ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہوتی رہی ہے اس طرح سے توازن. اچھا رانا صاحب کا نہیں جی, میری بڑی خاطر توازے جو ہے نا بہت سارے حلقوں میں مختلف سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی کی فیور نہیں کر رہا. آپ بھی رانا صاحب کو پیر بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں پیر نہیں بنانا چاہتا. میں نے جس کو پیر بنایا ہے اس پر بہت فخر ہے, سکولز کے وزیر ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے کافی ہے. دیکھیں سکولز کے بھی وزیر ہیں, یہ بھی تنقید, ہائر ایجوکیشن کے بھی وزیر ہیں, یہ بھی تنقید, پھر جناب وہ سپورٹس کے بھی منسٹر ہیں, یہ بھی تنقید ہونی پڑے گی. پھر آپ کو پتہ ہے محکمہ تعلیم آرمی کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا محکمہ ہے. صحیح. تو وہ منسٹر ہیں, آخر تھوڑی سی بات تو کرنے دیں. اچھا اگر آپ کی اجازت ہے کالر ہم شامل کر لیں. جی پلیز. سعودی عرب سے عبدالرحیم صاحب ہیں. السلام علیکم عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم صاحب اور پورا ٹیم کو سلام کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ سب لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر اور عوام سب کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, سب عوام دشمن بجٹ ہے. یہ مسعود صاحب مجھے بتائیں کہ معذوروں کے لیے کتنا رکھا ہے, دہشت گردی کے لیے کتنا رکھا ہے, اس میں آپ نے خوش معاشی کے لیے کتنا پیسے رکھے ہیں. غریب تو خدا حافظ, ایسے زرداری صاحب نے بھی خود کہا کہ غریب کا تو بیڑا غرق. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آخر میں ہمارے لیے رکھا کیا ہے انہوں نے. صحیح, ٹھیک ہے عبدالرحیم صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی. انہوں نے بجٹ کے حوالے سے ہی بات کی ہے. اچھا ایک اور بجٹ کے حوالے سے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو وفاقی حکومت کا بجٹ آ گیا, اب صوبائی بجٹ بھی آنے والے ہیں. اب صوبائی حکومتوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے, بالخصوص پنجاب حکومت کے لیے اور سندھ حکومت کے لیے؟ اور سندھ میں وفاقی حکومت نے گرین لائن منصوبے کا اعلان کیا ہے, گرین بس منصوبے کا اعلان کیا, لیکن ایم کیو ایم اس پہ بڑی تنقید کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اور اقدامات کرنے چاہیے تھے. یہ تو لالی پاپ ہے جو کراچی کے عوام کے لیے دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے. دیکھیں ہم جس طرح بھی کریں, میں جو آج کالم دوں گا غالباً کل آئے گا, میں نے اس پہ کہا ہے کہ میٹرو وغیرہ کی یا یہ جو اس طرح کی اسکیمیں ہیں, اس کی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو آپ کو بہرحال خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے, میں اور احتشام آپ کمنٹریٹر ہیں, جی ہمیں تو عوام کو اچھا لگنا ہے, ہمیں کہنا ہے عوام اسے پسند کر رہی ہے. اس سے تحریک انصاف کے لوگ بھی اور اسے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا, میں بھی بہت بڑا ناقد اس کا بھی تھا, لیکن جب موٹر وے بنے یا کبھی میٹرو بنے یا کنسٹرکشن ہو تو اس میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ساتھ چلتی ہے, مزدوری ملتی ہے یہ, لیکن اچھے کام وہاں کی دہشت گردی بھی روکیں, کراچی کے مسائل اپنے ہوں گے انہیں بھی حل کریں, لیکن جو ایک کام ہو رہا ہے اس کو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے کام نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہی ہوئے ہیں, چاہے ایٹمی دھماکے ہوں, چاہے موٹر ویز ہوں, چاہے کراچی کا ایئرپورٹ بنا ہو, چاہے لاہور کا ایئرپورٹ بنا ہو, اور اب اسلام آباد کے ایئرپورٹ میں بھی اس طرح کے سارے منصوبے موٹر ویز اور شاہرات یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے. ان کا کریڈٹ جاتا ہے میاں صاحب, نو ڈاؤٹ. موٹر وے نکال لیں, باقی آپ دیکھیں میاں صاحب بڑے لکی ہیں. بھٹو نے شروع کیا, ضیاء الحق نے بھی اسے کانٹینیو رکھا, پھر غلام اسحاق خان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اللہ بھلا کرے محسن پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان کا بھٹو کے کہنے پہ آئے. یعنی ایک تسلسل تھا, ایک چین ریاکشن تھا جس میں حب الوطنی تھی, چاہے کوئی آمر آیا, چاہے کوئی پولیٹیکل آمر آیا, چاہے کوئی بھی آیا, آمریت رہی یا جمہوریت رہی, بم بن کے رہا, انہوں نے دھماکہ کر دیا. یہ ایک گڈ لک تھا. لیکن ایک گڈ لک اب کا بھی بتاؤں آپ کو, جتنی مدد آپ کی سعودیہ نے کی ہے, جتنا آپ کا یہ جو پیٹرول ہے عالمی سطح پہ نیچے گیا ہے, جتنا کوکنگ آئل نیچے گیا ہے, آپ یقین کریں واقعی پاکستان میں معاشی انقلاب آ جانا چاہیے. اور اس حساب سے یہ بجٹ, اور جو چائنا کا جو منصوبہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بھی بنے گا. جمال مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جمال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک منٹ میں تو کوئی بات نہیں بجٹ پہ ہو سکتی, لیکن میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک قصہ سنایا تھا ایک بادشاہ کا جو اپنے وزیر سے کہتا ہے 2+2 5 ہوتے ہیں. تو اس نے کہا, ایک وزیر نے کہا نہیں, دوسرے نے کہا ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک جمع کر لیں.
और तीसरे ने गोलमोल सा जवाब दिया, तो जिसने सच बोला था कि 2+2 नहीं हो सकते, उसको उसने फायर कर दिया कि ये मुझे सच्चे बंदों की जरूरत नहीं। 2+2+ जिसने कहा कि एक और जमा करें बादशाह सलामत, तो आप 5 खरब भी मैं आपके लिए बना देता हूँ, 5000 खरब भी बना देता हूँ, 5000 खरब अपने मुल्क से बाहर आपके लिए भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे बंदे मुझे चाहिए, इन्वेंटिव, इनोवेटिव। और तीसरा जो था जिसने गू की बात की, उसने कहा ये मुनाफिक, यू आर ऑल्सो नॉट फायर्ड, ही इज नॉट फायर्ड। जो सच बोला जिसने, ही इज फायर्ड। तो हमारी हुकूमतों को, हमारी मुआशियात को, हमें ये इस तरह के सच्चे लोग नहीं चाहिए, हमें इस तरह के चाहिए जो 2+2 5000 खरब बना दें। लेकिन जमाल साहब, आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत कुछ मैच्योर है माजी के मुकाबले में? जो मियाँ साहब की हुकूमत थी, अब मियाँ साहब में मैच्योरिटी आई है? देखें ना, मैच्योरिटी ये आई है कि मेट्रोस के अलावा उनको कोई और सोचता ही नहीं। गरीब भूखा मर रहा है। अभी देखें, पेट्रोल पे इन्होंने 27% वो GST बढ़ा दी थी क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल था। दुनिया में 3 कीमतें गिरी, इन्होंने कहा हमने आपकी कीमतें गिराई। बिजली की अगर थोड़ी सी कीमत गिरी इसलिए कि फर्नेस ऑयल 50% गिर गया। कमोडिटी दुनिया में गिरी 50%, इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, कीमतें बढ़ती गई, GST बढ़ती रही। बुनियादी बात यह है इत्तेशाम साहब, करप्शन और गरीब दुश्मन जो ज़हन माइंडसेट है ना, प्रो रिच, प्रो कैपिटलिस्ट। अब यहां पर मैं ये देख रहा हूं, मैं 2 मिनट लूंगा कि आप देखें कि गरीब बेवा या मेरे जैसे बंदे के बैंक में जो पैसे कोई थोड़े से हैं, उस पर भी 0.6% मुझे GST देनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये बहबूद फंड में जिन बेवाओं के या गरीब पेंशनर सफेद पोस्ट के 8 लाख रुपए होते थे, इनका उन्होंने 14% पे सेविंग रेट, उस वक्त कहते हैं सेविंग है, जब देते हैं तो कहते हैं पब्लिक डेट है, डेट सर्विसिंग 7% कर दिया, यानी 700-800 रुपए पॉइंट है। लेकिन इस बार क्या किया, जो अब अमीर आदमी था 30 लाख की अगर वो सीलिंग थी, उसको 40 कर दिया। 40 लाख उसने दिया, 40 लाख उसकी बीवी ने। तो रिच मैन के लिए, अमीर आदमी के लिए ये इनका ये बात ये है कि ये न्यू जिसे कहते हैं ना, राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जमाल मुशर्रफ साहब। गुफ्तगू आपने यकीनन सुन ली होगी उनकी। और पेंशनर्स का जो उन्होंने जिक्र किया, इंतहाई अहम तबका है। हमारे सरकारी मुलाजमिन जो रिटायर हो जाते हैं, उनके मसाइल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मसाइल के हवाले से? और दूसरा, जो हुकूमत इकदाम किए हैं, आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे अर्ज़ किया था कि तनख्वाहों में ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया है इन्होंने, ये ज़्यादती की है। मैंने जरदारी की एग्जांपल दी, मुशर्रफ की एग्जांपल भी दी। आज जो तनख्वाहें हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं, सरकारी मुलाजमीन के पास, ये या जरदारी दौर में बढ़ी थी या उससे पहले मुशर्रफ के दौर में, और पेंशन ज़ाहिर है उसके साथ ही पैरेलल होती है। अब जहाँ तक ये मामला है, मैंने अर्ज़ की कि अशराफिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है। मैंने भी ये अर्ज़ की कि ठोक के टैक्स लेना चाहिए जागीरदारों से, ठोक के टैक्स लेना चाहिए रियल स्टेट वालों से। और मैंने भी ये अर्ज़ की कि हेल्थ में और एजुकेशन में ज़्यादा रखें। हम एक शो डाला करते थे, सुना भी करते थे, डाला भी करते थे, वो 80% जो है ना जी, वो बजट तो फौज खा जाती है। वो 11.6 कुछ 11% रेज है। हाँ, तो ये कहाँ फौज खा जाती है इतना? तो फिर दफा तो जरूरी है। बिल्कुल सही, और बहुत जरूरी है मौजूदा और इसमें कोई 1-2% बढ़ भी जाता तो क्या होता? भारत के मुकाबले में फिर भी बहुत कम है। भारत ने तो इससे भी दुगना तिगना, वो नशे में है। भारत का मामला कुछ और है। हम हर चीज़ में, कुछ चीज़ों में भारत आगे, एजुकेशन में आगे होगा, है भी, रिसर्च में वो हमसे आगे हैं। हम तो 500 यूनिवर्सिटीज में ही नहीं आते। अच्छा, इस पर भी मैं आपकी लेकिन बात यह है कि अगर आपकी इजाजत, काफी देर से हमारे साथ एक और कॉलर है, मकसूद साहब हैं नवाकोट से। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइएगा मकसूद साहब। इस्लाम साहब, मेरा सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपसे भी और हमारे मौजूद मेहमान से भी एक छोटा सा सवाल है। फरमाइए। बात ये है कि अगर आपके घर में आटा ना हो, पानी ना हो, चीनी, दाल, खाने की कोई चीज ना हो, तो आप सोच सकते हो कि मैं AC ले आऊं, फ्रिज ले आऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। तो मेरा आप सवाल ये है कि आपके घर में अगर आटा दाल ना हो तो आप क्या AC लाने की, आटा दाल लाने की? बिल्कुल, आपका पॉइंट समझ गया हूं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ, तो बात ये है कि ये लोग सबको मेट्रो, ग्रीन बस, लाइन बस, प्लांट, ये और भाई के पेट भरने के बाद हैं, पहले गरीबों का पेट तो भरो आप, उनको
کو کھانے کی ہمارے پاس صاف پانی پینے کو نہیں ہے, غریب بھوک سے مر رہا ہے. ہم ان کے پیٹ بھرنے کے بجائے میٹرو شیٹرو یہ بھائی پیٹ بھرنے کی بات ہے. ہم جن لوگوں کی طرف دیکھ کر کے میٹرو شیٹرو چلا رہے ہیں بھائی ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وہاں پاورٹی لائن غربت پاورٹی لائن زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ غربت. ٹھیک ہے مقصود صاحب, بہت شکریہ. اور غربت کے حوالے سے ذکر یہ کیا, اور دوسری جانب بے روزگاری بہت زیادہ بڑی ہے. خود اسٹیٹسٹیکل بیورو کی رپورٹ ہے کہ 13 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے بے روزگاری کے حوالے سے. اس طرح بھی توجہ دی جانی چاہیے تھی, روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جانے چاہیے تھے, اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ روٹی ہے, کپڑا اور مکان ہے. احتشام دیکھیں, ملک 20 کروڑ کا ہو گیا. اب سرکار کے پاس اتنے روزگار تو نہیں ہوں گے کہ وہ ہر ایک کو ایس پی لگا لیں یا ہر ایک کو اے ایس آئی یا نائب تحصیلدار لگا دے, وہ ہر ایک کو کلیکٹ کر سکتے. اور لگ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ نے چونکہ پنجاب حکومت کے لیے پوچھا تھا کہ واٹ شوڈ دے ڈو, تو اس کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یاد رکھیں مائکرو فائنینس کرنا پڑے گا انہیں. ٹھیک ہے انہوں نے گرین کیب وغیرہ شروع کیا ہے, لیکن انڈسٹری لگانی پڑے گی, چھوٹی چھوٹی انڈسٹری, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں. وہ سرکاری سطح پہ لگانی پڑے گی, اور نہیں وہ لوگوں کو دیں. وہ دیکھیں ذرا جینون لینا کام کو. ایک بندہ درزی ہے, اس کو سلائی مشینیں ذرا ایڈوانس دے دیں. ایک بندہ خراد پہ اچھا کام کر سکتا ہے, وہ مزدوری کر رہا ہے, اس کو 2-4 خراد اچھے دے دیں, طریقے سے چلے. اور بلا سود قرضے دیے جائیں چھوٹے کاروباروں کے. یہ ساری دیکھیں ہر کام وہ ہی نہ کیا. مجھے پتہ ہے خراد ایک نکر میں لگے ہوں گے, نظر نہیں آئیں گے. یہ جو گرین کیب ہے یہ نظر آئے گی. ذرا تھوڑا سا شو بازی سے باہر نکلیں. یہ اس سے ذرا جو ہے نا لگتا ہے کہ ملک میں شو بزنس چل رہا ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, فلم چل رہی ہے. ذرا حقیقت کو چلنے دیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنینس, پھر وہی میں نے عرض کی جو انہوں نے کہا جمال صاحب نے کہ کرپشن نہیں رکے گی تو جیسا مرضی بجٹ ہو. میں بھی کہتا ہوں بے جان بجٹ ہو, کرپشن نہ ہو تو وہ جاندار ہو جاتا ہے. جاندار بجٹ ہو آپ کے, دیکھیں کتنی فوج ہے نا, صرف وزرائے خزانہ اور وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ کا کام نہیں ہے. پارلیمنٹری سیکرٹری سے لے کے بیوروکریسی تک اور ایم پی ایز ایم این اے سب کا کو چاہیے نا کہ اپنی کمیٹیز بنائیں, اپنے علاقوں میں مہنگائی نہ ہونے دیں. یہ ایم پی اے یہ ایم این اے انہیں پیسے دیں گے یا انہیں قرضے دلوائیں گے جو ان کے ووٹرز ہیں, لیکن پوری عوام ان کی حکومت جو ہے وہ ماں ہوتی ہے سارے عوام کی. تو پھر انہیں چاہیے کہ ہر جو بندہ مستحق ہے مستحقین کو یہ دیں. اور آپ کی پنجاب حکومت کو بالخصوص ایک کام کرنا چاہیے کہ وہ بجلی کی طرف آئے. آپ کو پتہ چند پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو صوبے کے پاس, یہ نندی پور کا پروجیکٹ جو پٹ گیا جس میں فراڈ بھی ثابت ہوئے یا فراڈ قدرتی ہو گئے یا وٹ ایور, اس طرح کے پروجیکٹ پہ پنجاب حکومت بھی کچھ لگائے. اب میٹرو جتنی بنانی ہے, ملتان میں میٹرو کی ضرورت نہیں تھی, فضول کام. پانی کے حوالے سے پروجیکٹس پنجاب میں لگنے چاہیے, صاف پانی. ہاں یار یہ منرل واٹر پہ کہتے ہیں یہ زیادتی کی ہے. یہ تھوڑا سا یہ بڑھائیں گے وہ زیادہ بڑھائیں گے. آر او پلانٹ پر ڈیوٹی ختم کرنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آر او پلانٹ لگیں اور لوگوں کو صاف پانی میسر ہو. اگر حکومت نہیں کر سکتی تو نجی شعبے کو موقع دینا چاہیے نا. اچھا اقدام کیا. ٹرکی جو ہے آپ سے جب لاہور کی صفائی نہیں ہوتی تھی, میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں یار جو قوم اپنی صفائی خود نہیں کر سکتی ٹرکی سے کرواتی ہے. آپ کا ٹرکی لاہور کو ٹرکی والوں نے صاف کیا نا, لیکن تو پانی بھی ان سے صاف کروا لیں. ملازمین تو پاکستان کے نا, پاکستان سے ہائر کیے. لیکن یار یہی ملازمین ہم حکومت کو روتے رہتے ہیں, یہی ہمارے بندے, یہی ہمارے بھائی, اور کوئی کام کروائے تو یہ اچھا کر دیتے ہیں. یہ موٹر وے پہ بڑی اچھی ان کی ڈرائیونگ, بڑا اچھا ڈرائیو کرتے ہیں. جو ہی یہ نیچے اترتے ہیں موٹر وے سے پھر وہ ٹھک ٹھک پاں شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. ہماری قوم کو بھی اپنی مینٹیلٹی اور سوچ بدلنا پڑے گا. 20 سال میں یو کے میں رہ کے آئیں گے, آتے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے, بات یہ کریں گے یار میں نے 20 سال پہلے یہ جوتا پہنا تھا, اس پہ ڈسٹ نہیں پڑی, پالش نہیں کیا, اسی طرح لا رہا ہوں. اور ساتھ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگائیں. اور آتے ہی جب پاکستان آئیں گے تو اگلے دن ہی جب خود گاڑی پکڑیں گے تو وہ بھی ٹی ٹی پاں پاں. تو ہمارے رویے بدلنے چاہیے. رویے بدلنے چاہیے. کچھ وقت کی کمی ہے لیکن بڑی اہم خبریں ہیں. وہ کے پی کے حوالے سے سیفری کی اطاعت کا خیبر پی کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے, 10 جون سے ہڑتال کا اعلان. میاں افتخار کی صدارت میں اے این پی, جے یو ایف اے اور پیپلز پارٹی کا اجلاس. حکومت سے مستعفیوں نے نگران سیٹ اپ لا کر نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اے این پی آج کل بڑی متحرک چل رہی ہے. زرداری صاحب کا بیان ہے, اکاؤنٹنٹ کا بنایا بجٹ مسترد, غریبوں کو محض دعاؤں پر چھوڑ دیا گیا. مراد امیروں کو ملی, بجٹ میں تنخواہیں کم بڑھانے پر ملازمین پریشان ہو گئے. کسان اپنی مشکلات نہ سمجھے جانے پر مایوس ہیں. زرداری صاحب کا بیان ہے. خان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں لکھ کر دے دیں خیبر پیک میں دوبارہ الیکشن کرانے کو تیار ہے مگر وہ ایسا نہیں کریں گی. اے این پی ایسا لگتا ہے کہ باسی کڑی میں بڑا زبردست ابال آ رہا ہے
اور وہ بہت ابھر کر سامنے آئے ہیں. کالا باغ ڈیم ہو تو بہت مخالفت کی جاتی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, پاکستان کے مفاد کا منصوبہ ہے, لیکن سب سے زیادہ مخالفت ANP کرتی ہے. اب الیکشن کا معاملہ ہے تو وہ تحریک چلائیں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک بار پھر موقع مل گیا. میں افتخار حسین کے ایک بیان پر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں باچا خان کا پیروکار ہوں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں تو ہمیں فخر ہوتا, لیکن باچا خان کا پیروکار بار بار انہوں نے کہا جب وہ حراست میں تھے, تو اس پر مجھے بڑا ہی افسوس بھی ہوا, شرمندگی بھی ہوئی. احتشام تھوڑا سا ریلیکس کر دیا کرے. وہ پتہ ہے نا جو آج کل وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, تو وہ کہتے ہیں میں لاڑکانی کا مجاور ہوں. وہاں کون سے ولی اللہ, سیاسی ولی اللہ ہیں ان کے. اچھا یہ بھی جو باچا خان کا ہے نا, ان کا مطلب پولیٹیکل کنیکشن میرا ان سے ہے, وگرنہ تو الحمدللہ ہم انہیں کافر قرار نہیں دیں گے, مسلمان ہیں وہ. اور باچا خان صاحب نے پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا تھا, ان کے بارے میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے دکھتی راگ ہے ادھر دفن نہ ہونا اور یہ والا, اس میں بڑے مولوی بھی شامل تھے یار, نہ کریں نہ, چلیں معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک میں عرض کر دوں, KPK کی سیاسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. KPK میں مجھے ANP کی ایک بات نظر آئی کہ اپنی جگہ جمہوریت پسند ہے. انہوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ملک کی وہ قومی ادارے میں نہیں آ رہے. وہی جو دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا, وہ جو کالا باغ ڈیم ہے, خدا کا واسطہ اس کو گورا باغ ڈیم بننے دیں گے. دوسری بات, ایک اہم بات جو ہے, آپ کو پتہ 3 پرانے دوست مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان اور ANP. اچھا ایک بات رہ جائے گی, میں فٹافٹ کر دوں. آپ کو پتہ ہے آج آپ کے ایک 5ویں صوبے میں الیکشن ہو رہے ہیں, گلگت بلتستان میں. وہاں پر دما دم مست کلندر ہے, رات 12 بجے کمپین ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے PTI میں, پیپلز پارٹی میں. پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, مہدی شاہ صاحب تھے. مہدی شاہ صاحب تھے, اور نون لیگ بھی وہاں پر ہے. اب تو گورنر بھی نون لیگ کا ہے. لیکن ابھی کچھ سمجھ مشرف کے بھی وہاں لوگ ماننے والے ہیں. میں نے خود سکردو کا دورہ کیا ہوا ہے, میں نے خود گلگت گیا ہوں. ٹف کمپٹیشن ہوگا وہاں پر. وہاں خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ نون لیگ نے فنڈز کے دروازے کھول دیے. یار وہ لوگ بھی جو ہے نا, ایک بات کہ وہاں بھی فوج کروا رہی ہے, یہ ہمارا اچھا چہرہ نہیں ہے. اور مجھے کل میں نے فون کیا جب سکردو میں میرے ایک دوست ہے وہاں پہ, تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں اتنے اندھا دھند الیکشن, میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا کہ اندھا دھند الیکشن کمپین چل رہی ہے, کہ روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور ایک AC کی بیگم صاحبہ بیچاری باہر نکلی, کوئی ریلی آ رہی تھی موٹر سائیکلوں کی, وہ اسے موٹر سائیکل لگی اور وہاں وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. برداشت کا کلچر ضرور ہونا چاہیے, برداشت کا کلچر, یہ وہ اہم بات. میں چاہتا ہوں آج آخر میں آپ یہ پیغام دیں, الیکشن کو جنگ و جدل نہ سمجھا جائے, جمہوریت اور خدمت سمجھا جائے. جس طرح KPK میں ہلاکتیں ہوئیں اور مجھے یہ خدشہ ہے, خدا نہ خاصے یہاں پر ایسا نہ ہو, اور تمام سیاسی جماعتیں اپنی میچورٹی کا ثبوت دیں. سیاستدانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ابھی سے اس پہ پیشگی جو ہے وہ کر لے. وہاں حالات بہت نازک ہیں, اور وہاں بھی کچھ اضلاع ایسے ہیں جو بہت سینسٹیو ہیں. اچھا ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے جس پر رہ گئی بات, میانمار کے مسلمانوں کے حوالے سے پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اب نوٹس لے لیا ہے, کمیٹی قائم کر دی ہے ان کی امداد کے لیے. اب سمجھتے ہیں بہت اہم قدم ہے, دیر آئے درست آئے. احتشام پروگرام, پری پروگرام ایک بات کر رہے تھے, پری پروگرام, اور بڑی جاندار آپ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اب یہ 5واں ستون بن گیا, چوتھا تو آپ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلے اس نے توجہ دلائی یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر رفتہ 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 وہ ایک مدثر نظر کرکٹر ہوتے تھے, رفتہ رفتہ سینچری کی طرف بڑھتے تھے. پتہ لگتا ہے 2.5 دن ہو گئے ہیں کھیلتے, تو ابھی 99 پہ ابھی وہ آدھا دن لیں گے. تو انہوں نے وہ آدھا دن لیا, اور یہ الیکٹرانک میڈیا نے اور آپ کے پرنٹ میڈیا نے پھر اس سے بھی زیادہ سست رفتاری سنیل گواسکر والی دکھائی آپ کی حکومت نے, اور اتنی دیر سے نوٹس لیا. بہرحال دیر آئے درست آئے, عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو اللہ کرے یہ کمیٹی دیکھیں, یہ جو حکومت دہشت گرد قرار دیا جائے, اقوام متحدہ میں قرارداد لائی جائے, ان پر پابندیاں لگائی جائیں, ان کے سفیر کو بلایا جائے یا پھر بے دخل کیا جائے, ان کا معاشی قطع تعلق کیا جائے ان سے, تمام مسلم امہ اکٹھی ہو, OIC کا اجلاس ہونا چاہیے. ترکی اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے, لیکن باقی سب خاموش تھے. سب سے چھوٹا سا کام ہے, یہ کرتے نہیں ہیں. OIC کو اجلاس بلانا چاہیے, چلیں آپ نے نہیں کیا چھوڑ دیں. جتنے مسلم ممالک ہیں اس کے جو اڑوس پڑوس میں اس ملک کے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے سفیروں کے پاس چلے جائیں یا سفیروں کو بلا لیں. بنگلہ دیش تو کبھی نہیں کرے گا. بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ مسلمان حکومت ہے, لیکن ہمیں شرم آتی ہے اس حسینہ واجد کو مسلمان کہتے ہوئے بھی, جو کہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہے.
اور کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی، حالانکہ پڑوس میں واقع ہے برما کے مسلمان، وہاں پر آتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. ان کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے بھی ہے، بنگالی نسل کے بھی لوگ ہیں جو ادھر جا کے آباد ہوئے تھے. جب ضمیر حسین آنا ہو تو پھر کوئی حسین ہو یا حسینہ ہو وہ کبھی واجد نہیں ہوا کرتے. ضمیر مر گیا ہے، واجب قتل ہوا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ان کا مر گیا. بہت سارے ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اور بہت سارے جو ہمارے جن کے ہاتھوں میں نکیلے اقتدار ہے، وہ ان کے پاس عاقبت نہ اندیشی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ سب ملکوں کو، OIC کو، سب سفیروں کو اور سرکاری سطح پر وزرائے خارجہ سارے ایک دن ڈٹ کے بیان دے دیں. کوئی CNN پہ بات کرے، کوئی BBC پہ بات کرے، کوئی ادھر بات کرے، کوئی ادھر بات کرے، کوئی نیو یارک ٹائم میں چھپے، کوئی واشنگٹن پوسٹ میں چھپے. فون کالز کریں، زیادہ سے زیادہ فون کالز کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، میلز کریں. اتنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہا ہو، وزارت خارجہ والے لوگ جو ان کے ٹیکنوکریٹس ہی کر رہے ہیں، تو اس کی آواز گلوبل ویلیج بن گئی ہے دنیا. لیکن اس گلوبل ویلیج بننے کے باوجود مسلمان سب سے زیادہ سفیر کو تو طلب کرنا چاہیے. فلسطین سب سے زیادہ پس رہا ہے، کشمیر سب سے زیادہ پس رہا ہے. مجھے بتائیے اس گلوبل ویلیج کا مسلمانوں کو کیا فائدہ آیا؟ گلوبل ویلیج بن جائے یا جو مرضی بن جائے، جب قائدین سوئے رہے. مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ بہت پرامن ہے، ایک خطہ بہت پرامن ہے، لیکن ہم نے چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کا یہی ہمارا جرم ہے؟ مسلمانوں کا نہیں، مسلمان قائدین کا جرم ہے. کیا جرم ہے؟ قحط اس کی سزا عوام بھگت رہے. قحط الرجالی ہے، تحقیق کی کمی ہے، ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے، بادشاہت پسند ہے، جرأت کی بھی کمی ہے، ایمان کی کمی بھی ہے. آف کورس جب یہ ان چیزوں کی کمی ہوگی تو پھر ظاہر ہے آپ اسی طرح پسیں گے. یہ قیادت کا قصور ہے، اور مسلم قیادت جو ہے وہ انہیں OIC کو بڑی جلدی متحرک کرنا بہت شکریہ چاہیے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت عام موضوع پر گفتگو فرمائی. یقیناً توجہ طلب مسئلہ ہے اور خوشائند ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے. عملی طور پر اقدامات کرنے کا وقت آ گیا ہے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص روہنگیا کے مسلمان جو کہ اس وقت بے یارہ مددگار ہیں. پوری امت مسلمہ اس معاملے پر بھی اکٹھی ہو. دیگر جو مسائل ہیں امت کے اس پر بھی اکٹھا ہونے کے لیے OIC کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور پاکستان کو اس ایسے میں ترکی کے ساتھ مل کر، ایران کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.